میرا نام فرحانہ ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک وکیل ہوں۔ میری عمر اس وقت 28 سال ہے اور میں بیوہ ہوں۔ میرے شوہر کو فوت ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ ان کی موت ایک پلین کریش کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد میں بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد زندگی ایک دم ویران سی ہو گئی تھی۔ میں تھی اور میری تنہائی۔ لیکن کہتے ہیں کہ وقت سے بڑا مرہم کوئی نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ زندگی کب معمول پر آ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میری روزمرہ کی مصروفیات نے سب غم مجھے بھلا دیے تھے۔ میں دن کو چیمبر میں رہتی تھی اور رات کو اپنے کیسز کے مطالعے میں مگن رہتی تھی۔ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کو مکمل انجوائے کر رہی تھی۔ لیکن اب میرے شوہر نہیں رہے تھے تو میں اپنی روٹین لائف میں مگن رہنے لگی۔ 1 سال مزید گزر گیا اور میں ایک مشین بن گئی تھی۔ میرے اندر احساسات اور جذبات کی اس قدر قلت ہو گئی کسی بات کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں چونکہ اپنے شوہر کی ڈیتھ کے بعد اپنے والدین کے گھر شفٹ ہو گئی تھی تو وہ مجھے ہر طرح سے سمجھتے اور دلاسا دیتے، لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ بیٹی تم ابھی جوان ہو اور دوسری شادی کر لو۔ تو یہ سن کر میں بدک گئی اور بولی نہیں، میں نے اب شادی نہیں کرنی۔ ایک دن میری زندگی میں ایسا آیا جس نے میری زندگی ہی پلٹ دی۔ ہوا یوں کہ میں اپنے چیمبر میں بیٹھی روزمرہ کے کام نپٹا رہی تھی کہ 5 آدمی اندر داخل ہوئے۔ 3 بزرگ تھے اور ایک شخص ایسا تھا جس کی عمر 40 سے 45 سال کے درمیان ہوگی۔ ان میں سے ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی عمر غالباً 24 سے 25 سال ہوگی۔ دراز قد اور خاصا سمارٹ تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا، جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے ایک بزرگ بولا کہ اس لڑکے شاہد پر الزام لگایا گیا ہے کہ یہ ایک لڑکی کی خاطر اس کے گھر داخل ہوا۔ میں نے غور سے اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ دیکھنے میں تو وہ خاصا معصوم تھا، لیکن میں مرد کی نیچر کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ میں نے کہا میں کیس لڑنے کو تیار ہوں۔ جب سب باہر چلے گئے تو میں نے شاہد سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کیا تم اس لڑکی کے گھر گئے تھے؟ پہلے تو وہ گھبرا گیا، لیکن پھر اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ اپنی کلاس فیلو سارا کو پسند کرتا تھا اور ایک رات اس کے گھر گیا جہاں گھر والوں نے اسے پکڑ لیا۔ شاہد کو دیکھ کر مجھے اپنے مرحوم شوہر شاہ زیب کی یاد آنے لگی کیونکہ وہ بالکل ان سے ملتا جلتا تھا۔ میں اپنی پرانی یادوں میں کھو گئی۔ جب میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے LLM کر رہی تھی تو وہاں میری دوستی ناہیدہ سے ہوئی جس نے میرا تعارف شاہ زیب سے کرایا۔ شاہ زیب MBA کر رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو چاہنے لگے اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ شاہ زیب کے ساتھ گزرا وقت میری زندگی کا خوبصورت ترین حصہ تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن شادی کے 2 سال بعد ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب وہ دبئی جا رہے تھے اس غم نے مجھے توڑ دیا تھا، لیکن شاہد کا کیس لیتے وقت اس کی شکل نے میرے پرانے زخم تازہ کر دیے تھے۔ کیس کی پیش رفت اور حادثہ شاہد کا کیس کافی مشکل تھا کیونکہ تمام ثبوت اس کے خلاف تھے۔ میں نے اسے ایک طریقہ بتایا جس سے اس کے بچنے کے امکانات تھے۔ ایک دن جب میں چیمبر سے نکلی تو شاہد نے مجھے اپنی بائک پر گھر چھوڑنے کی پیشکش کی۔ راستے میں بائک ایک گاڑی سے ٹکرا گئی اور میں گر گئی جس سے میرے پاؤں پر چوٹ آئی۔ شاہد مجھے ہسپتال لے گیا اور پھر میرے گھر چھوڑنے آیا۔ جب وہ مجھے میرے کمرے میں لے کر گیا اور بٹھایا تو وہ کافی شرمسار تھا کہ اس کی وجہ سے مجھے چوٹ لگی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور وہ آہستہ آہستہ چل کر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جب شاہد حادثے کے بعد فرحانہ کو اس کے کمرے میں چھوڑنے آیا تو وہ کافی شرمندہ تھا کہ اس کی وجہ سے فرحانہ کو چوٹ لگی۔ فرحانہ نے اسے اپنے قریب بلایا اور بیٹھنے کو کہا۔ فرحانہ کے ذہن میں شاہد کو دیکھ کر اپنے مرحوم شوہر شاہ زیب کی یادیں گھوم رہی تھیں کیونکہ شاہد کی شکل و صورت اور آنکھیں بالکل شاہ زیب جیسی تھیں۔ فرحانہ نے محسوس کیا کہ شاہد کے دل میں بھی اس کے لیے کچھ جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ شاہد نے اعتراف کیا کہ وہ فرحانہ کی شخصیت اور اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا۔ فرحانہ جو اپنے شوہر کی موت کے بعد زندگی سے مایوس ہو چکی تھی، شاہد کی موجودگی میں خود کو دوبارہ زندہ محسوس کرنے لگی۔
شاہد کا کیس جو بہت کمزور تھا اسے بچانے کے لیے فرحانہ نے ایک قانونی راستہ نکالا۔ اس نے شاہد کو مشورہ دیا کہ اگر وہ اس سارہ جس لڑکی کے گھر وہ پکڑا گیا تھا آپس میں سمجھوتا کر لیں یا سارا بیان بدل دیں تو وہ بچ سکتا ہے، لیکن اسی دوران کہانی میں یہ احساس ابھرا کہ شاہد اب سارہ کی بجائے فرحانہ کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ فرحانہ نے اپنے والدین کی خواہش اور اپنی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے شاہد کے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کرنے کا سوچا۔ شاہد نے بھی فرحانہ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کی خواہش کی۔ اس طرح ایک جذباتی سفر کے بعد فرحانہ نے اپنی اداس زندگی کو شاہد کی صورت میں ایک نیا سہارا دیا، جو اسے اس کے مرحوم شوہر کی یاد بھی دلاتا تھا اور مستقبل کی امید بھی۔ اس طرح یہ کہانی ایک اداس موڑ سے شروع ہو کر ایک نئی امید اور زندگی کے آغاز پر ختم ہوتی ہے۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔